کیا یہاں پہ میسیج دینا چاہیں گے، ٹپس بتانا چاہیں گے بچوں کے حوالے سے، ان کی دینی تربیت کے حوالے سے، جو اب ہم ابھی سے ہی شروع کر دیں؟ بالکل، ظاہر ہے ایک ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی اسے جواب دینا ہے. تو شعبان میں جیسے ہم اور تیاریوں کی بات کر رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ یہ ماحول بنے کہ ایک بہت ہی اہم خوشیوں بھرا مہینہ کس طرح سے کہ آپ نے ایک نیکی کرنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کتنا زیادہ بڑھا دیں گے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہم دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے ہیں تو انہیں چھوٹا سا پریئر میٹ جا نماز لے دیں کہ بیٹا یہ آپ کا رمضان کا گفٹ ہے، آپ نے اس کو کہاں بچھایا کرنا ہے، آپ نے ایک تسبیح دینی بچیوں کو، چھوٹا سا اسکارف گفٹ دے دیں. پھر اسی طرح چیریٹی باکس ہر بچے کا الگ بنوا دیں کہ بیٹا آپ نے روز اس میں ڈالنے ہیں. اب وہ ہر بچہ اپنے حساب سے ڈالے گا، تو ہم ان کی یہ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے روز صدقہ بھی دینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پیسے جمع کرانے ہیں. ایک بینک ہوتا ہے نا، بابا کا ایک بینک ہوتا ہے، آپ کا بینک اللہ تعالیٰ کے ہاں شروع ہو گیا ہے. اچھا، تو گویا ایک شوق ہے ان کے اندر نماز کا، چیریٹی کا. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ انہیں یہ بتانے کہ رمضان دراصل قرآن کی وجہ سے اتنا اہم ہے. تو قرآن مجید کا جو تعلق ہے وہ مضبوط بنانا. ناظرہ پڑھ رہے ہیں بچے، ان کا سننا، ان کو زیادہ پڑھانا، حفظ کرنے کے لیے ٹارگٹ دینا. پہلے 5 روزوں میں ہم کتنا حفظ کریں کہ کوئی ایک سورت بچوں کو دے دیں ان کی ایج کے حساب سے. اور جو بچے حافظ ہیں ماشاءاللہ جس گھر میں، ان کی منزل سننے کی طرف توجہ دینا. عائشہ، آپ اپنی جو ہے کس طرح سے اس وسوسے سے باہر نکلتی ہیں، خود کو نکالتی ہیں اور دوسروں کو معاف کرتی ہیں؟ ظاہرہ میں آن اینڈ آف کرتی رہتی ہوں سب کو معاف. آج صبح ہی میں معاف کر کے آئی ہوں. کیسے؟ کس حوصلے سے، کس ہمت سے؟ صبح میری آنکھ کھل گئی فجر سے پہلے. اچھا. اور بس پھر اسی طرح سے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جو کہ اس کلمہ کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہوتی ہے. خیر مغفرت، اپنے لیے اللہ سے معافی مانگی اور ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے کبھی زندگی میں تکلیف پہنچائی ہے، جان بوجھ کے تکلیف پہنچائی ہے، جس نے انجانے میں پہنچائی ہے. میں تو نیت کو نہیں جانتی، نیت کو دیکھنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ حالات بتا تو میں نے سب کو آج صبح معاف کیا. اور ایسا میں کرتی رہتی ہوں. جب جب مجھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق ملتی ہے، میرے سامنے کوئی ایسی آیت آ جائے یا کسی ایسی بک کو میں پڑھوں جہاں سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جب جانتی ہوں تو آنسو آتے ہیں آنکھوں سے کہ اللہ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے. ہماری اتنی کوتاہیوں کے بعد ہمارا رب ہمیں معاف کرتا ہے. اور ہم اگر اللہ کی یہ صفت کو اپنائیں اور ہم لوگوں کو معاف کریں، ہمارا کچھ نہیں جائے گا بلکہ مینٹل پیس ہمارے اندر اترے گا، ہمارا ریونجفل بیہیویئر ختم ہوگا، ہم پروڈکٹیو کاموں میں جائیں گے، ہم پروڈکٹیو کاموں میں لگیں گے، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچتی رہوں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، اب موقع آئے گا تو ایسے کروں. اس پلاننگ سے تو باہر آئیں، پروڈکٹیو کاموں میں جائیں. نیڈ اور وانٹ کی آپ نے بات کی نا، اس کے درمیان میں جو لائن ہے نا اس کو بہت زیادہ بلر کر دیتا ہے. تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کاسٹ ہے وہ ہماری صرف پیسے پہ ہی پڑ رہی ہے یا ہمارے ذہنی سکون پہ بھی پڑ رہی ہے. ہمارا ٹائم بھی کاسٹ بن گیا ہے، ہماری انرجی بھی کاسٹ بن گئی ہے، سارا کچھ ہی ایکسٹرا ہی خرچ ہوتا جا رہا ہے، ٹائم اینڈ انرجی اینڈ منی ایوری تھنگ. تو اس سارے کو ڈیفینیٹلی کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو الگ سے پہچانیں اور اس کے بعد جو ہماری لیوش اسپینڈنگ ہے، وانٹس ہیں، ان کو الگ سے پہچانیں. تو اس میں بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے نا آؤٹ کم کو دیکھیں کہ اس سے آپ کا حاصل کیا ہو رہا ہے، حاصل کیا مل رہا ہے آپ کو. تو نیڈس وہ ہوں گی جو کہ آپ کو الٹیمیٹلی ان دی اینڈ سکون میں لے کر جا رہی ہیں یا آپ کو آسانی دے رہی ہیں یا آپ کے لیے کمفرٹ لے کر آ رہی ہیں نا. جیسے فار ایگزامپل سردی بہت زیادہ اس دفعہ اگر پڑ رہی ہے تو آپ رضائی لینے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی آسانی میں ایڈ کر رہا ہے نا، وہ آپ کے کمفرٹ لیول میں ایڈ کر رہا ہے. تو وہ تو ایک ضرورت ہو گئی، پھر وہ تو ضرورت ہوگی، لیکن اس کے بعد ہمیں برانڈ کی ہی لینی ہے، وہاں پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پھر جب اسی کو ہم بڑھا دیتے ہیں نا اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی ہماری ضرورت صرف اتنی تھی، بلکہ اس میں پھر ہم کمپیریزنس میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا مائنڈ جو ہے ہر طرف چلا جاتا ہے. اس برانڈ کے یہ پرائس چل رہی ہے، یہ کمپیریزن ہے، وہاں یہ سیل لگی ہے، یہ اس پہ ہم کمپیئر ڈیمانڈ اس کی ہے.
ہاں ڈیمانڈ اس کی ہے یا اس کے گھر میں نے یہ چیز دیکھی تھی ایسے ہے. تو یہ جب کمپیریزنس وغیرہ میں آپ کا مائنڈ چلا جاتا ہے نا, تو وہ کمفرٹ اور ایز والا جو آپشن تھا اس میں سے آپ نکل گئے ہیں پھر. اچھا. تو پھر آپ بہت زیادہ وانٹس کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہیئر لائن ڈفرینس ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ میں سمپلسٹی کی طرف رہوں, بجائے یہ کہ میں بہت زیادہ لیوش اسپینڈنگ کر لوں, بہت مہنگی چیزیں لے آؤں یا بہت زیادہ چیزیں لے آؤں.